that Hindus in Bangladesh have faced escalating violence, including arson, mob attacks, temple demolitions, and forced displacement. We are going to intervene before it's too late. دیپو چندرا داس 27 سال اس کی عمر تھی, گارمنٹ فیکٹری ورکر تھا ڈھاکہ کے باہر. کینیڈا کی پارلیمنٹ میں جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر اتیاچار کی بات اٹھائی گئی, مائنورٹی ہندو کمیونٹی کے بھی لوگ ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ٹیمپریچر ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سفارتی تعلقات کو لے کر وہ بھی خراب ہو رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انڈیا نے سفارتی تعلقات بھی تو توڑ دیے ہیں, ویزاز بند کر دیے ہیں بنگلہ دیشیز کے. انڈین فورسز جو تھیں وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں, اور 4-5 کی درمیانی رات کو جو جنگ شروع ہوئی اس کا اختتام جو ہے وہ پھر یہ 16 دسمبر کو ہوا, جب جنرل نیازی نے ہتھیار پھینکے اور سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے. اب کہیں گے کہ نہیں جی پاکستان کے اندر نہیں, پاکستان کے اندر آپ نے حملہ کیا, بلکہ پہلی دفعہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے کہ 1971 کے بعد, if I'm not wrong, کہ کسی مین جو ہمارا انٹرنیشنل بارڈر ہے اس کے اوپر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملی. انتہائی افسوس کی بات ہے جہاں تک میرے نالج میں کہ 1971 کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو رپورٹ ہے حبود الرحمان کمیشن کی رپورٹ جو ہے, اور ٹو دی بیسٹ آف مائی نالج وہ آج تک پاکستان میں میرا ذاتی خیال ہے کہ ابھی تک آفیشیلی جو ہے اس کو ایشو نہیں کیا. ویسٹ پاکستان کی جو آرمی تھی, بگیسٹ سرنڈر اس کا ہوا, 90,000 پاکستانی فوجی جو تھے انہوں نے سرنڈر کیا. نمستے دوستو, جے ہند. ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو. بنگلہ دیش میں الپ سنکھیک ہندوؤں پر کتھت اتیاچاروں اور بڑھتی اسرکشا کا مدعا کینیڈا کی سنسد کے بھیتر کنزرویٹو پارٹی کی سنسد میلیسا لینڈسمن دوارا اٹھایا گیا, جس سے دکشن ایشیائی راشٹر میں دھارمک سوتنترتا اور الپ سنکھیک ادھیکاریوں کو لے کر چنتاؤں کی اور انترراشٹریہ دھیان آکرشت ہوا. سنسدیہ کارروائی کے دوران لینڈسمن نے بنگلہ دیش میں ہندو سمودائے کے خلاف حملوں, دھمکیوں اور لکشت ہنسا کی رپورٹ پر پرکاش ڈالا. انہوں نے کینیڈا سرکار سے استھتی پر دھیان دینے اور جواب دہی, الپ سنکھیوں کے سرکشن اور لوک تانترک مانوادھیکار ماندنڈوں کے پالن کے لیے دباؤ ڈالنے کا آگرہ کیا. ان کا یہ ہستکشیپ سنگٹھنوں کی اور سے مندروں میں توڑ پھوڑ, جبرن وستھاپن اور ہندو پریواروں کے خلاف ہنسا کی لگاتار آ رہی رپورٹوں کے بیچ آیا ہے. لینڈسمین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایسے مدوں پر چپی سادھنے سے کیول اپرادھیوں کو بڑھاوا ملتا ہے. وہ اس سے پھر وہ ایک طرح کی جو دوری تھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان وہ بڑھتی چلی گئی, اور اس کا جو پھر یہ ہوا کہ 70 میں سیلاب آیا تو وہ سیلاب میں بہت تباہی ہوئی, لیکن اس کو بھی ہم نے نظر انداز کیا. تو وہ اتنا پھر وہ ایک طرح سے ایک مغربی پاکستان اور مغربی پاکستان میں جو کرتا دھرتا تھے ان کے خلاف ایک لاوا ابل پڑا کہ 1970 کے الیکشنز میں عوامی لیگ جو تھی, جو کہ اٹانومی چاہتی تھی ایسٹ پاکستان میں, وہ جیت گئی, اور وہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ غالباً 161 سیٹیں انہوں نے جیتی تھی پورے پاکستان سے, 161 یا 162 تھیں, اور 59 سیٹس جو تھیں وہ پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں. تو اصولی طور پہ ان کو حکومت ملنی چاہیے تھی, ان کو حکومت نہیں ملی, اور اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا گیا. تو اس کے نتیجے میں پھر وہاں پہ ایک سول انریسٹ کی موومنٹ شروع ہو گئی, جس کو ہم نے بذریعہ طاقت کچلنے کی کوشش کی, اور 25 مارچ 1971 کو ایک ملٹری ایکشن شروع کر دیا. اور یہ ملٹری ایکشن جو ہے یہ دسمبر تک جاری رہا, اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ, کچھ کہتے ہیں 5 لاکھ, کچھ کہتے ہیں 10 لاکھ بنگالی جو ہیں وہ مارے گئے اس ایجیٹیشن کے دوران. آپ نے جو ذکر کیا یونیورسٹی کے پروفیسرز کا, ڈھاکہ یونیورسٹی کے, وہ بھی اسی دوران ان کو مارا گیا. میں ذاتی طور پہ وہاں پہ گیا ہوں ڈھاکہ یونیورسٹی میں, اور میں نے ساری جگہیں دیکھی ہیں. تو یہ پھر ایسے ہوا کہ کوئی 1.5 کروڑ کے قریب بنگالی جو تھا وہ مشرقی پاکستان سے وہ مائیگریٹ کر کے ویسٹ بنگال انڈیا چلا گیا, کیونکہ ان کا جینا ہم نے دوبھر کر دیا تھا یہاں پہ. تو انڈیا کو پھر یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ یہ
ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گا ویسٹ بنگال, کیونکہ 1.5 کروڑ بنگالی آ گیا تھا وہاں پہ. تو انڈیا نے مکتی باہنی جو کہ ایک فریڈم موومنٹ تھی, ان کے جو ممبرس تھے ان کو باقاعدہ ٹرین کرنا شروع کر دیا, ان کے کیمپس بنائے, ان کو ہتھیار استعمال کرنے کی ٹریننگ دی, اور پھر وہ مشرقی پاکستان کے اندر کاروائیاں کرنے لگے. تو جب یہ ساری صورتحال بن رہی تھی تو 4 اور 5 دسمبر کی رات کو پھر پاکستان نے مغربی حصے سے انڈین ایئر بیسز پہ اٹیک کیا. یعنی ہمارے جو 50 کے قریب جہازوں نے 11 انڈین ملٹری ایئر بیسز پہ اٹیک کیا, اور یہاں سے پھر باقاعدہ طور پہ جنگ شروع ہوئی. اور اس کے فوراً بعد اندرا گاندھی نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا, آل آؤٹ وار کا اعلان کر دیا, اور پھر انڈین فورسز جو تھیں وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہو گئیں. اور 4-5 کی درمیانی رات کو جو جنگ شروع ہوئی اس کا اختتام جو ہے وہ پھر یہ 16 دسمبر کو ہوا, جب جنرل نیازی نے ہتھیار پھینکے اور سرنڈر ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیے. تو یہ اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, اور نتیجہ پھر یہ نکلا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور ایک نیا ملک بنگلہ دیش کے نام سے وجود میں آ گیا. جی شکیل. اچھا وسیم صاحب, اس آپریشن کا نام جو ہے وہ چنگیز خان تھا, آپریشن چنگیز خان, جب پاکستان نے ایئر اٹیک کیا. اچھا بٹ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے ہاں جو ہے اب تک اس کا جو انالیسز ہے, ہم نے سبق سیکھنے کے بجائے اس کی توجیحات شروع کر دیں, اس کو ایکسپلین اوے کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارا قصور نہیں تھا, وہ تو ایک سازش ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جبکہ آپ کو پتہ ہے حبیب جالب نے بڑے بڑے پروفیسروں سے وہ بازی لے گئے. ان کے 2 شعر ہیں, ایک قطع ہے وہ کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اور پھر حامد میر, ون آف دا موسٹ پرومیننٹ پاکستانی جرنلسٹ, ان کا کالم اگر آپ دیکھیں, گوگل کریں تو آپ کو مل جائے گا کہ نسل تو نہ بدلی جغرافیہ بدل گیا. انہوں نے ایک میجر جنرل کو یہ کوٹ کیا ہے, خادم حسین کو, کہ جنرل نیازی نے کچھ ملٹری آفیسرز کی موجودگی میں کہا کہ یہ بنگالی جو ہیں مجھے سمجھتے کیا ہیں, میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا. تو یہ سن کر میجر مشتاق جو ایک بنگالی آفیسر تھے وہ باتھ روم میں گئے اور انہوں نے اپنے سر میں گولی مار لی. تو یہ چیزیں ہیں, اگر اپنی نوجوان نسل کو نہیں بتائیں گے تو وہ کیا سیکھیں گے ایسٹ پاکستان کے اس واقعے سے؟ جو صاحب پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو سمجھنے کے حوالے سے سیریس نہیں, ہم انالیسس نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم سچائی جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل سے ویسٹ پاکستان کی جو آرمی تھی, بگیسٹ سرنڈر اس کا ہوا. 90,000 پاکستانی فوجی جو تھے انہوں نے سرنڈر کیا انڈین فورسز کو. انڈین فورسز نے مدد کی جو بنگلہ دیشی نیشنلسٹ تھے, جس کے اندر گروپس تھے, وائلنٹ گروپس ہی موجود تھے, انسرجنٹ گروپس ہی موجود تھے, جیسے مکتی بہینی. اور اس طریقے سے ایک نئی آئیڈینٹی کریٹ ہوئی, ایک سیکولر آئیڈینٹی کریٹ ہوئی